فقر و فاقے کی حالت میں آتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں جینا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ اے امیر، ہم یہاں پر آئے ہیں، کچھ پونجی لائے ہیں، ہم کو پورا پورا تول دیجئے اور ہمارے ساتھ صدقہ و خیرات بھی کر دیجئے۔ بنیاد الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم بزرگان گرامی، سامعین اعظام، آج بڑے اطمینان اور سکون سے ہم نے سورہ یوسف کو سنا اور پھر اس کے بعد ہمیں احساس بھی نہیں ہوا، اور سورہ رعد اور سورہ ابراہیم دونوں صورتیں ہم نے مکمل کر لی۔ ہمارا دل لگنا اور ہمیں سکون حاصل ہونا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جیسے ہم نے آج کی تراویح میں سنا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ کی نعمتوں کو اگر تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے ہو۔ پھر اس کے بعد کہا گیا اِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کَفَّارٌ، بڑا ظالم ہے، بڑا ناشکرا ہے، ذرا سی بات پر شکوہ اور شکایتیں کرتے رہتا ہے۔ تو یہ اطمینان قلبی نصیب ہونا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ سورہ یوسف سے 13ویں پارے کا ہم خلاصہ سنتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی براءت ظاہر ہو گئی، زلیخا نے اپنا جرم تسلیم کر لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات آئی کہ صاحب اپنی پاکی اور اپنی پاک بازی اور اپنی پارسائی ثابت کرنے کے لیے یہ پہلے جو ہے تو جیل سے رہائی کو تم نے مؤخر کر دیا، لیکن یہ عمل اختیار کرنا ضروری بھی تھا تاکہ بادشاہ کو اطمینان ہو جائے، عزیز مصر کو اطمینان ہو جائے کہ یوسف خائن نہیں ہے، یوسف غلطی پر نہیں ہے۔ اور چنانچہ یوسف علیہ السلام نے پھر معذرت بھی کی، اور ہمیں بھی کہا گیا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، ایسا نہ کیا کرو ہمیشہ کہ اپنی پاک بازی، اپنی پارسائی اور اپنی بڑائی بیان کیا کرو، بلکہ اپنی پاک بازی اور اپنی پارسائی کو ٹھیک ہے کسی موقع سے انسان کچھ بیان کرے سبق اور عبرت کے لیے، لیکن اپنی کچھ نیکیاں انسان پوشیدہ بھی رکھے، اپنے کچھ اچھے حالات کو انسان پوشیدہ بھی رکھے، یہ بھی حکم دیا گیا۔ چنانچہ حضرت زینب کا نام برہ تھا، نیکی کا کام کرنے والی، تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت زینب کا نام بدل کر، برہ نام بدل کر حضرت زینب رکھا گیا، پاک باز اور پارسا اس سے بدل کر جو تو ان کا نام زینب رکھا گیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اپنی پاک بازی اور اپنی پارسائی کا اعلان صرف اس لیے کیا کہ نفس ایسا بھی ہوتا ہے جو انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے۔ نفس کے اندر اللہ نے مادہ رکھا ہے، نفس بنا ہے مٹی سے اور پانی سے، ہوا سے، یہ نفس بنا ہے انسان کا۔ اب اس کے اندر برائی کا مادہ ہے، چنانچہ مفسرین لکھتے ہیں اور قرآن سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ انسان کے نفس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک کافر کا نفس، اور وہ انسان جو اپنے نفس پر محنت نہیں کرتا ہے تو اس کا نفس ہمیشہ اسے برائی کا حکم کرتا ہے، امارۃ بالسوء، برائی کی طرف مائل کرتے رہتا ہے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی مثال دی کہ نفس ایسا دوست ہے کہ کھلاؤ پلاؤ اور اس کی مرضی کے مطابق کام کرو تو گناہوں میں منہمک کرے گا، گناہوں میں مصروف رکھے گا، اور یہی نفس اگر اس کو بھوکا مارا جائے، کچلا جائے تو پھر خیر کی طرف لے جائے گا۔ اب جو دوست خیر کی طرف لے جائے وہ بہترین دوست ہے، وہ نفس بہترین نفس ہے جو انسان کو خیر اور بھلائی کی طرف لے جائے۔ تو اکثر نفس پر محنت نہ ہو تو پھر برائی کی طرف ہمیشہ آمادہ کرتا رہتا ہے، برائی کی طرف جھکتا رہتا ہے۔ لیکن جب اس نفس پر کچھ محنت ہوتی ہے تو پھر عام مومنین کا نفس لوامہ بن جاتا ہے، اور نفس لوامہ کی بھی قسم کھائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، کہ میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں اور اس نفس کی بھی قسم کھاتا ہوں جو انسان کو ملامت کرتا رہتا ہے۔ گناہ سرزد ہو گیا، کچھ برے کام ہو گئے، لیکن پھر تنہائی میں آیا تو اس کے نفس نے اس کو ملامت کی کہ نہیں، تم نے برا کام کیا، برا فعل تم سے صادر ہوا، تمہیں توبہ کر لینا چاہیے، تمہیں معافی مانگ لینا چاہیے۔ تو نفس لوامہ کو بھی، لفظ لوامہ کی بھی تعریف کی گئی، اس کی بھی قسم کھائی گئی۔ لیکن ایک اس سے بڑھ کر ایک نفس ہے، جب اور محنت ہوتی ہے نفس پر تو پھر یہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، اور نفس مطمئنہ جس نبی کا، جس متقی کا، پرہیزگار کا، جس مومن بندے کا نفس مطمئنہ بن جاتا ہے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نفس والے کی موت کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خوشخبری سناتے ہیں، فرشتے اسے خوشخبری دیتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف خوشی راضی لوٹ جا، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے باغات میں شامل ہو جا، میرے بندوں میں جو ہے تو شامل ہو جا۔ تو انسان کو اپنے نفس سے غافل نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اپنے نفس پر محنت کرتے رہنا چاہیے، نفس کو کچلتے رہنا چاہیے، گناہوں کا اسے عادی نہیں بنانا چاہیے، بلکہ سمجھنا چاہیے کہ کب ایسا تو نہیں کہ یہ نفس شیطان بن گیا ہو اور شیطان بن کر میرا ساتھی بن رہا ہو۔ یہ بھی کہا گیا کہ جنت کا حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ ایک پیر اپنے نفس پر رکھ دو، اپنے اس نفس پر رکھ دو جو برائی کا حکم دیتا ہے، اس نفس کو کچیل دو تو تمہارا دوسرا قدم جنت میں رہے گا۔ چنانچہ ایسی مثالیں موجود ہے کہ صحابہ کو احد کے میدان میں جنت کی خوشبو آئی، انہوں نے اتنا بھی وقت گوارا نہیں کیا کہ کھجوریں کھانے میں جو ہے تو اپنا وقت ضائع کرے، اور انہوں نے جو ہے تو موت کو گلے لگا لیا۔ تو یہی ہمارا نفس ہے۔ اللہ نے ہمیں قرآن کے ذریعے سمجھایا کہ نفس پر محنت کرنا چاہیے، اور نفس کی تینوں قسمیں ہمارے سامنے بیان کی گئی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس قاصد پہنچا کہ چلیے بادشاہ آپ کو بلانا چاہتے ہیں، عزیز مصر آپ کو بلانا چاہتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے غسل کیا، اچھے کپڑے پہنے، اور اللہ سے بارگاہ میں دعا بھی کی کہ اللہ آپ میرے لیے کافی ہے، اور آپ کا جب سہارا ہو تو پھر کوئی کسی کے جو تو نقصان کی پرواہ نہیں ہے۔ اس طرح دعائیں کی، اور جیل کے قیدیوں کے ساتھ بھی دعائیں کی، اور اس کے بعد بادشاہ کے پاس پہنچے۔ بادشاہ نے حضرت عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کا اکرام کیا، ان کو بٹھایا، اپنا خواب حضرت یوسف علیہ السلام کو بتایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تنہائی میں خواب کے جو تعویل ہو سکتی تھی، جو اس کی تعبیر ہو سکتی تھی، وہ پوری تعبیر بتائی۔ اور یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب عزیز مصر کے پاس پہنچے تو عربی زبان میں اسے سلام کیا، اور اس کو دعاؤں سے بھی نوازا عبرانی زبان میں۔
اور عزیز مصر ان دو زبانوں کے علاوہ دوسری زبانیں جانتا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام بھی زبانیں جانتے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر سے دوسری زبانوں میں بھی گفتگو کی. اب حضرت یوسف علیہ السلام کی بات سے عزیز مصر مطمئن ہو گیا اور اس کے بعد اس نے کہا کہ میں آپ کو اپنا مشیر خاص بنانا چاہتا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام نے قبول کر لیا. دونوں طرح کی روایتیں کہ 1 سال تک عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو آزمایا، محل میں رکھا، ان کی تربیت کی. اور یہ بھی ہے کہ اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دیا وزیر خزانہ کہ اے یوسف، اب یہ 7 سال جو خوشحالی کے تو اس میں کیسے غلہ اگایا جائے. حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم دیا کہ بادشاہ کو بتلایا کہ عزیز مصر خوب کھیتی کی جائے، کسانوں سے کہا جائے کہ جتنی پیداوار کر سکتے ہیں اتنی پیداوار کریں، 5واں حصہ اپنے پاس رکھیں. 20 کنٹل 100 کنٹل میں سے 20 کنٹل غلہ اپنے پاس حفاظت سے رکھے قحط سے بچاؤ کے لیے، اور 80 کنٹل حکومت کو فروخت کرے، یا سرکاری زمین ہے تو اسے خزانے میں جو ہے تو جمع کرے اپنے محنت مزدوری کے بعد. اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بھی بتلایا کہ عزیز مصر، یہ قحط صرف مصر کے ساتھ خاص نہیں رہے گا بلکہ دور دور تک رعایا آئے گی. اور حضرت یوسف علیہ السلام نے قبول کر لیا اور درخواست کی اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، کہ مجھے خزانوں کا ذمہ دار بنا دیجیے، میں اس کی حفاظت بھی کروں گا، اور کس طرح یہ خزانہ بانٹا جائے میں اس کے ضابطوں سے بھی واقف ہوں. اب بڑا اختلاف بھی ہوتا ہے کہ ایک غیر مسلم حکومت تھی اور اس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کیسے عہدہ قبول کر لیا. تو مفسرین کہتے ہیں کہ عزیز مصر ایمان لا چکا تھا، ایمان قبول کر چکا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے سمجھ لیا تھا کہ اس مصیبت کے وقت میں کوئی نجات نہیں دلا سکتا ہے، میرے اندر اللہ نے صلاحیت دی ہے، اس لیے مجھے عہدے کی پیشکش کرنا چاہیے. ورنہ عام طور پر یہی ہے کہ اگر انسان کے اندر اہلیت نہ ہو اور پھر وہ عہدہ مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ نہیں ہوتی ہے. اس لیے عہدوں کے پیچھے بھاگنا اور صلاحیت نہ ہوتے ہوئے عہدوں کا طلب کرنا بھی اچھا نہیں ہے. ہاں اگر کئی حالات ایسے ہو جائے کہ وہاں ہمیں یقین ہو جائے کہ اب ہمارے بغیر اس معاملے کو کوئی نہیں نپٹ سکتا ہے تو وہاں ہم جو ہے تو بڑھ کر جو ہے تو ذمہ داری لے سکتے ہیں اور انسانیت کی اور رعایا کی فلاح کا کام کر سکتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے مشورے کے مطابق خوب کھیتی کی گئی 7 سال، اور اس کی بالیاں، غلہ بالیوں میں محفوظ رکھا گیا، اس کو بالی سے علیحدہ نہیں کیا گیا. بالی سے علیحدہ کیا جائے تو گیلا ہو جاتا ہے، اسے کیڑا لگ جاتا ہے، لیکن بالی میں رہتا ہے تو پھر اسے نقصان نہیں پہنچتا ہے. اس لیے بالیوں میں غلہ رکھا گیا اور آنے والے قحط کا مقابلہ کیا گیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے ضابطہ بھی متعین کیا کہ جو آئے گا غلہ لینے کے لیے حمل بعیر وانا به دعین، کہ اسے ایک اونٹ پر جتنا غلہ جاتا ہو اتنا اسے دیا جائے گا، اس سے زیادہ اس کو نہیں دیا جائے گا. جیسے راشن کی دکانوں پر متعین غلہ ہوتا ہے، اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک غلے کی ایک مقدار متعین کر دی. ادھر اس قحط کا اثر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس بھی ہوا، ان کے بیٹوں کے پاس بھی ہوا. حضرت یعقوب علیہ السلام کو علم ہوا کہ مصر میں ایک بادشاہ ہے، ایک وزیر ہے اور ایک بادشاہ ہے جو غلہ بانٹتا ہے، تقسیم کرتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جاؤ اور وہاں جا کر غلہ لے کر آؤ. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو روانہ کیا اور نصیحت بھی کی اس وقت کہ تم جا رہے ہو، لیکن اس سفر میں نصیحت کرتے ہیں یا اس کے بعد کے، لیکن یہ بھی کہتے ہیں دوسرے سفر میں جب جاتے ہیں تو بیٹے ان سے کہتے ہیں کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا. اب اس سفر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لینے کے لیے پہنچتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام پہچان لیتے ہیں لیکن بھائی نہیں پہچانتے ہیں.
حضرت یوسف علیہ السلام اور بھی ان سے سوالات کرتے ہیں، اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام غلہ بھی دیتے ہیں، اور جو قیمت ہوتی ہے انہی کے غلے کی تھیلیوں میں اسے روانہ کر دیتے ہیں۔ یا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام یہ قیمت لے لیتے ہیں اور اپنی جانب سے کچھ زیورات اور نقدی پیسہ ان کی گٹھڑیوں میں رکھ دیتے ہیں تاکہ دوبارہ بھائیوں کا آنا آسان ہو جائے۔ اب یہ غلہ لے کر پھر لوٹ کر جاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ تمہارے کیا اور کوئی بھائی بھی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہمارا ایک بھائی اور ہے، اور وہ چھوٹا ہے، ہمارے ساتھ نہیں آیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں آئندہ اس کا لانا ضروری ہے، تب میں غلہ دوں گا۔ چنانچہ ان کا غلہ ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ جاؤ پھر جاؤ اور غلہ لے آؤ۔ بھائی کہتے ہیں کہ بادشاہ نے تو، وزیر نے تو شرط لگائی ہے کہ بنیامین کو بھی لانا تب اس کا غلہ ملے گا، چھوٹے کو بھی لانا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ مصیبت میں مبتلا بھی ہوئے تھے، لیکن یہاں پر بیٹوں سے نا امید نہیں ہوتے ہیں، ان سے درگزر کا معاملہ کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے بنیامین کو بھی لے جاؤ، لیکن حفاظت کرنا اس کی، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ اس طرح بنیامین کو بھی حوالے کر دیتے ہیں۔ تو اس سے مفسرین لکھتے ہیں کہ باپ کو ہر وقت اپنی اولاد سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بسا اوقات صلح بھی کرنا چاہیے اور وعد و نصیحت سے کام لینا چاہیے، ورنہ ہر وقت باپ ڈانٹ ڈپٹ کرتا رہے اور غلطیوں پر گرفت کرتا رہے تو یہ اچھا ماحول نہیں ہوتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے، حضرت یوسف گم ہو گئے تھے لیکن پھر بھی بنیامین کو حوالے کیا۔ یہ بھائی حضرت بنیامین کے ساتھ پہنچتے ہیں، وہ 10 اور یہ حضرت بنیامین 11 ہوتے ہیں۔ دوسری مرتبہ جب آتے ہیں غلہ لینے کے لیے تو بھائی یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام ان کو پہچان لیتے ہیں، پھر بنیامین بھی ساتھ ہوتے ہیں تو بنیامین کو بھی پہچان لیتے ہیں۔ ان بھائیوں پر ابھی راز اپنا فاش نہیں کرتے ہیں، ہر ایک کو دو کو مل کر ایک کمرے میں ٹھہراتے ہیں۔ بنیامین بچ جاتے ہیں تو رات میں بنیامین کو اپنے پاس ٹھہرا لیتے ہیں اور بنیامین سے پورا واقعہ سنا دیتے ہیں کہ میں تمہارا بھائی ہوں، افسوس نہ کرو۔ حضرت بنیامین بھی کہتے ہیں کہ اب میرے آپ کے پاس رہنے کی کیا شکل و صورت ہے؟ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہی شکل و صورت ہے کہ کچھ چوری کا الزام لگایا جائے تو تم اس کے بعد میرے پاس رہ سکتے ہو۔ اور مفسرین نے اس کے اندر بڑا کلام بھی کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیسے رکھ لیا بنیامین کو، اور حضرت یعقوب علیہ السلام تو اور تکلیف میں مبتلا ہو گئے، لیکن حضرت بنیامین کی خواہش تھی اور ایک مرضی تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی کچھ اپنے بھائی کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہتے تھے اور بنیامین بھی آمادہ ہو گئے تھے، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے رکھ دیا، سب بھائیوں کو غلہ دے دیا، اور حضرت بنیامین کی گٹھڑی میں حضرت یوسف علیہ السلام کا پیالہ، جیسے ہمارے گھروں میں دادی کا پیالہ خاص ہوتا ہے یا کبھی نانی کا پیالہ خاص ہوتا ہے، پرانے زمانوں میں کچھ گلاس اور کچھ برتن خاص ہوتے تھے کہ بوڑھی عورتیں اور بوڑھے مرد اسی سے پانی پیتے تھے، اسی سے ان کا دل لگتا تھا، تو ایسے حضرت یوسف علیہ السلام کا پیالہ بنیامین کی گٹھڑی میں رکھ دیا گیا۔ کچھ دیر کے بعد پھر سب کی گٹھڑیاں دیکھی گئی کہ بادشاہ کا برتن چوری ہو گیا، سب کی تلاشی لی گئی تو حضرت بنیامین کی تھیلی میں نکلا، ان کے غلے کے ساتھ نکلا۔ اب لوگوں نے کہا کہ ہم تو چور نہیں ہیں، لیکن اس نے چوری کی ہے، یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے چوری کی تھی۔ یہاں پر بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کچوکا لگا رہے بھائی، ایک ٹھیس پہنچا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس رکھنے کے لیے چوری کا الزام لگا کر اپنے پاس رکھ لیا تھا، جیسے کوئی غلام کو اپنے پاس رکھتا ہے تو چوری کے الزام میں اس زمانے میں اس ضابطے کے مطابق چور جو تو غلام بن جاتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی ان کی پھوپھی نے اپنے پاس رکھا تھا۔ بچپن میں حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اب پھوپھی نہیں چاہتی تھی کہ یوسف علیہ السلام ان سے چلے جائے، تو پھوپھی نے پہلے تو اصرار کیا کہ یوسف مل جائے لیکن نہیں ملے،
تو کچھ دیر کے لیے پھوپھی نے یہ کیا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا پٹکا یوسف علیہ السلام پر لپیٹ دیا. اب جب جانے لگے تو کہنے لگے کہ میرا پٹکا چوری ہو گیا جو میرے پاس تھا. اور اس پٹکے کو بڑی خصوصیت تھی اور بڑی اہمیت تھی. حضرت یوسف علیہ السلام سے لپٹا ہوا ملا تو پھوپھی نے کہا کہ نہیں، میں اب یوسف کو رکھ لیتی ہوں اور اپنے پاس میں خود اس کی کفالت کروں گی. تو اس طرح الزام حضرت یوسف علیہ السلام کے اس عمل کا تذکرہ جو پھوپھی نے ان کے ساتھ کیا تھا، بھائیوں نے کیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کوئی راز فاش نہیں کر رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم ملتا ہے کہ دیکھو ابھی امتحان مقصود ہے، یعقوب کا، تمہارا بھی امتحان مقصود ہے، بھائیوں کا بھی امتحان مقصود ہے، اس لیے کوئی راز فاش نہیں کرنا. حضرت یوسف علیہ السلام جب محل میں تھے اسی وقت کوئی اطلاع بھیج سکتے تھے، قید خانے میں تھے اس وقت کوئی اطلاع بھیج سکتے تھے، یہاں وزیر خزانہ بنائے گئے اس وقت بھی کوئی اطلاع بھیج سکتے تھے، اب یہ بھائی آ رہے ہیں اس وقت بھی کوئی اطلاع بھیج سکتے تھے، لیکن کوئی اطلاع حضرت یوسف علیہ السلام اپنی اطلاع نہیں دیتے ہیں اور کچھ اپنے والد کو نہیں بتاتے ہیں. اب دوبارہ پھر اور لوٹ کر آتے ہیں بھائی، سے بارہ پھر لوٹ کر آتے ہیں اور انتہائی فخر و فاقے کی حالت میں آتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں جینا ببضاعۃ مزجاۃ فاوفی لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین. اے امیر، ہم یہاں پر آئے ہیں، کچھ پونجی لائے ہیں، ہم کو پورا تول دیجئے اور ہمارے ساتھ صدقہ و خیرات بھی کر دیجئے. بنیامین تو یہاں رہتے ہی ہے. حضرت یعقوب جب بنیامین کو نہیں دیکھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں صبر جمیل واللہ المستعان وعلی ما تصفون. اگر بنیامین نے چوری کی ہے تو ٹھیک ہے، اب صبر ہی کرنا بہتر ہے. عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، دعا بھی کرتے ہیں کہ امید ہے کہ اللہ سب کو پھر اکٹھا کر دے گا. چنانچہ اب یہ بھائی جب انتہائی اپنی عاجزی اور انکساری ظاہر کرتے ہیں تو اس وقت اب حضرت یوسف علیہ السلام سے رہا نہیں جاتا ہے. اب اس وقت بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون. کچھ یاد بھی ہے تمہیں کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا رویہ اپنایا جب تم جہالت میں تھے، لا علمی میں تھے. اب ہکے بکے ہو گئے، اب سوال کرنے لگے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا تم یوسف ہو؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا. اس وقت راز فاش کر دیتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام اور پھر ان بھائیوں کا اعزاز و اکرام کرتے ہیں اور انہیں سواریاں دی جاتی ہے اور شاہی لباس دیا جاتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو سب انتظام کرنے کے بعد اور شاہی لباس دینے کے بعد کہتے ہیں کہ جاؤ یہ میرا کرتا لے جاؤ. حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی روتے ہوئے جا چکی اور یہاں سے جیسے ہی یہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر روانہ ہوتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. اگر تم یہ نہ کہو کہ یہ بوڑھا سٹیا گیا ہے تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. وہاں کنویں میں ہے، وہاں یوسف علیہ السلام کا احساس نہیں ہوتا ہے، غلام ہیں، غلام بنا کر بیچے جا رہے ہیں، مصر میں ہیں، وہاں احساس نہیں ہوتا ہے. لیکن ادھر کرتا چلا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو آنے لگی. مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کہ یہ کرتے کی خصوصیت تھی کہ اس کرتے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹائی کہ جیسے ہی یہ کرتا ڈالا گیا بینائی لوٹ آئی. اور پھر اس کرتے کی وجہ سے اللہ نے کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی. تو یہ کرتا، یہ قمیص حضرت یوسف علیہ السلام کا بڑا کرشمے والا جو ہے تو کرتا تھا اور بڑا لباس حضرت یوسف علیہ السلام کا لباس بڑا کرشمے والا لباس تھا. اب یہ پورا قافلہ سج دھج کر مصر آتا ہے. جب راز فاش ہو جاتا ہے تو یعقوب علیہ السلام سے کہتے ہیں یا ابانا استغفر لنا،
ہمارے لیے معافی چاہیے، ہم تو غلطی پر تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں سوف استغفر لکم ربی، ابھی نہیں معافی چاہتا ہوں، کچھ دیر بعد معافی چاہوں گا۔ ظاہر بات ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ظلم و زیادتیاں ہوئی اور وہ معاف کریں گے تو پھر میں معاف کر سکتا ہوں، اصل صاحب معاملہ کی معافی ضروری ہے۔ چنانچہ قافلہ سر دھج کر یہاں آتا ہے اور شاہی مہمان بنتا ہے، اور ان کی تعداد 100 سے کم ہوتی ہے، لیکن ایک وقت اس خاندان کے اور قبیلے کے پھلنے اور پھولنے کا وقت آتا ہے تو ہزاروں میں جو ہے تو عزیز مصر اور یوسف علیہ السلام کا خاندان، یعقوب علیہ السلام کا خاندان بڑھتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں جب یہ پہنچتے ہیں تو سب بھائی، اس شریعت میں سجدہ جائز تھا، سب بھائی جو ہے تو سجدے میں گر جاتے ہیں۔ ھذا تأویل الرؤیا قد جعلها ربی حقا، حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ میرے خواب کی تعبیر ہے، اس تعبیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ کر دکھایا۔ دعا بھی کرتے ہیں رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اے اللہ آپ نے مجھے سلطنت عطا کی، آپ نے مجھے تعلیمات عطا کی، احکامات کا علم آپ نے عطا کیا، خواب کی تعبیر عطا کی۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، مجھے مسلم ہونے کی حالت میں وفات دیجیے اور نیک لوگوں میں مجھے شامل کیجیے۔ اس طرح دعا بھی کرتے ہیں تو یہ خاندان سرسبز و شاداب ہوتا ہے، اور یہ پوری مکمل صورت کافرین کے سوال کے جواب میں نازل کی جاتی ہے، ورنہ کوئی صورت ایسی نہیں ہے کہ جس میں پورا کسی نبی کا جو تو کوئی تذکرہ مکمل طور پر آیا ہو۔ ایک سورہ یوسف کے علاوہ کفار مکہ نے سوال کیا تھا کہ کنعان سے مصر کیوں منتقل ہوئی اور یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے، اس کے جواب میں یہ مکمل صورت امت مسلمہ کو واقعہ نگاری سکھانے کے لیے مکمل صورت نازل کی گئی، اور ہمارے لیے اس میں بہت سے امتحانات ہمارے لیے متعین کیے گئے۔ اگر پریشانیاں بھی آئے تو انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کنویں سے بھی نکالتا ہے، اللہ غلامی سے بھی نجات دیتا ہے، اور پھر اللہ تخت و تاج کا بھی مالک بنا دیتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ عزیز مصر ایمان لا چکا تھا، خوشحالی کا دور تھا۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے زلیخا کی شادی کرا دی، 2 بیٹے اور 1 بیٹی زلیخا سے جو تو پیدا ہوئی۔ حضرت زلیخا سے جب شادی ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ زلیخا جیسے پہلے محبت تھی اب کیوں محبت نہیں ہے؟ تو زلیخا نے کہا اے یوسف تمہارے واسطے سے مجھے اللہ کی محبت حاصل ہو گئی ہے، اس لیے اب تمہاری محبت کی وہ راہ نہیں رہی، وہ رسم نہیں رہی جو پہلے تھی، اب اللہ کی محبت اور اللہ کی معرفت مجھے حاصل ہوئی۔ اس طرح زلیخا کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو درگزر کیا۔ کوئی انتقام حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے نہیں لیا۔ آج ہمارے بھی حالات اور واقعات ہوتے ہیں، خاندانوں میں بھائیوں کے بھائیوں سے واقعات ہوتے ہیں، بہنوں کے بہنوں سے واقعات ہوتے ہیں، لیکن ہم خود جائزہ لیں کہ معمولی کوڑیوں کے خاطر اور معمولی جھگڑوں کے خاطر ہم کورٹ میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، اور وہاں ہم کتنے الزامات ایک دوسرے پر ہم دیتے رہتے ہیں۔ کیسے؟ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہمارے لیے صبر کی تلقین اور معافی کی تلقین ہمیں نصیب کرتا ہے کہ ہم درگزر سے کام لیں گے۔ دوسری صورت ہم نے سورۃ الرعد سنی، 2 منٹ میں اس کا خلاصہ سنا دیتا ہوں کہ رعد ایک فرشتے کا نام ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں توحید، رسالت اور آخرت اور توحید کو ثابت کرنے کے لیے دنیا کا نظام، عالم کا نظام اور اللہ کی بادشاہت اور سلطنت کو ثابت کیا گیا کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور رسولوں کو بھی تسلیم کرو، آخرت کو بھی مانو۔ اور اس میں خاص طور سے کہا گیا کہ رات فرشتہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اور عام فرشتے بھی جو ہے تو اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اب اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی تسبیح اور پاکی جو ہے تو ہمیں ہر وقت بیان کرنا چاہیے۔ جب فرشتے بھی اللہ کی پاکی اور تسبیح میں لگے رہتے ہیں تو ہم پاکی اور تسبیح سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ پھر ایسے ہی اس کے بعد سورہ ابراہیم جو ہم نے سنی، تو سورہ ابراہیم کے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ ہے، اور اس میں قرآن کا بھی تذکرہ ہے کہ کافرین مطالبہ کرتے ہیں
کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس قرآن آیا تو آپ کے ساتھ پہاڑ چلنا چاہیے تھا، آپ کو خزانہ ملنا چاہیے تھا، آپ کے ساتھ فرشتہ ہونا چاہیے تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کے سب مطالبات بھی پورے کر دیے جائے تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. یہ اگر مردوں کو زندہ کر دے اور مردے ان سے بات کرے تو پھر بھی تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اور پھر بہت اچھی بات یہ بھی کہی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب نفع کسی سے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے باقی رکھتے ہیں. مومن کی مثال سیلاب میں جو نچلا حصہ ہوتا ہے اس سے دی گئی کہ نچلا حصہ جب سیلاب آتا ہے تو مٹی رک جاتی ہے. اما الزبد فیذهب جفاء، اور جو اوپر کا جھاگ ہوتا ہے یہ ضائع ہو جاتا ہے، پھیل جاتا ہے. تو مومن کو چاہیے کہ اپنا نفع بخش بنے اور اس کی زبان سے کلمہ طیبہ نکلے، اور کلمہ طیبہ اچھی بات کا ایک اثر ہوتا ہے. اور یہ بھی ہم نے یہ سنا سورہ ابراہیم میں جو ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں اخیر میں آئی کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں اپنی اولاد کو خانہ کعبہ کے پاس اس لیے قیام کرا رہا ہوں تاکہ یہ نماز قائم کرے. پھر اس کے بعد انہیں اچھے پھل دیجیے، لوگوں کے دل ان کے طرف مائل کر دیجیے، اور اس مکے کو امن اور سکون کا ذریعہ بنائیے. تو ہم جس شہر اور جس بستی اور جس ملک میں رہتے ہیں اس کے امن، اس کے عافیت اور سلامتی کے لیے دعا کرنا ہمیں اس سورہ ابراہیم سے معلوم ہوتا ہے. رب اجعل ھذا البلد آمنا، اس شہر کو امن اور سکون کا ذریعہ بنا، اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے جو ہے تو محفوظ فرما. یہ دعائیں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہمیں بھی ملک کی عافیت اور سلامتی کے لیے اور اپنی اولاد کی عافیت اور سلامتی کے لیے دعاؤں کی ہمیں تلقین کرتے ہیں. ورنہ ہم اولاد کو، اور یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی پھلتا پھولتا ہو تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی درخت پانی سے پھلتا پھولتا ہے، تو ایسی اولادیں پنپتی ہے، پھلتی اور پھولتی ہے ماں باپ کی دعاؤں سے. ماں باپ کی دعاؤں سے، ان کے درگزر سے اور اللہ سے ان کے مانگنے کی وجہ سے اولادیں جو ہے تو پھلتی پھولتی ہے. تو ہمیں اپنی اولادوں کو دعاؤں سے نوازتے رہنا چاہیے. یہ سورہ ابراہیم کا. اور پھر ایک مضمون یہ بھی سنتے جائیے کہ سورہ ابراہیم میں صاف کہا گیا کہ مومن بندوں کو تو نعمتیں ملے گی ہی، بہت سے انعامات انہیں حاصل ہوں گے، لیکن کافرین کے بارے میں کہا گیا کہ جب حساب کتاب کے لیے پہنچیں گے تو یہ زمین بدل دی جائے گی. یہ زمین جو آج ہم اس کو اس شکل و صورت میں دیکھ رہے ہیں، یہ زمین کافرین کے لیے بدل دی جائے گی. یعنی وہ زمین انتہائی جیسے کہتے ہیں کہ تانبے کی ہوگی، گرم ہوگی، اور انسان اپنے پسینے میں اپنے گناہوں کی بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور تارکول کا ڈامر کا لباس جو ہے تو پہنایا جائے گا. تخشع وجوہہم النار، اور آگ ان کے چہروں کو جو ہے تو ڈھانپ لے گی. اللہ حفاظت فرمائے. ہم قیامت کے لیے بھی جو ہے تو تیاری کریں. سورہ ابراہیم کی آخری آیتیں جو ہے تو ہمیں اس کی تیاری کا بھی درس اور سبق دیتی ہے. دعا کریں کہ اللہ یہ مضامین ہمارے لیے عبرت کا ذریعہ بنائے اور قرآن سے ہمارا تعلق بڑھے. وما توفیق الا باللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ